بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور لیکچر کو باقاعدگی کے ساتھ کل ہم نے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل شروع کی تھی۔ اس کے پہلے 4 اشعار کی تشریح دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس کے بقیہ 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ آخر کہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ اس میں لالا سے مراد ہے سرخ پھول، نو بہار کا آغاز، خون شہید عشق کی راہ میں شہید ہونے والے کا خون، زیر زمین زمین کے نیچے۔ تو زمین کے نیچے جو عشق کی راہ میں شہید ہونے والے کا خون ہے وہ زمین کے نیچے نہیں رہ سکا، بلکہ وہ بہار کے آغاز میں لالا کی صورت میں اگایا۔ اس میں شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل سے مراد ہے کہ کسی بھی قدرتی عمل کی شاعرانہ تشریح پیش کرنا۔ شاعر کے اپنے موضوع کے مطابق اس عمل کو اپنے موضوع سے ریلیٹ کر دینا، اس کی سبب کی وجہ اپنے موضوع کے مطابق بیان کرنا، جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے والا یا اس سبب کو سننے والا اس خوبصورت دلیل کی بنا پر اس پر یقین کر لیتا ہے یا اس کا یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تو یہ خوبصورت لوگ جو اس میں کہا ہے کہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی، تو ان سے مراد محبوب ہیں کہ جو خوبصورت لوگ ہیں یا وہ اس طرح مطلب وہ زمین کے نیچے نہیں رہ سکتے، وہ پھولوں کی صورت میں دوبارہ خوبصورتی کے ایک دوسرے نمونے کے طور پر دوبارہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس طرح یہاں پر عاشق کے لیے کہا گیا ہے کہ جو عاشق ہے وہ اپنی عشق کی راہ میں اپنی جان تو قربان کر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا بے قرار ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ بہار میں ایک پھول کی صورت میں باہر آ گیا ہے یا اگ آیا ہے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ تو یہاں پر خلق یعنی مخلوق مراد ہے۔ میں نے اپنی جان اتنے ہوش و حواس میں دی کہ آخری وقت تک لوگ مجھے زندہ تصور کرتے رہے۔ تو یہاں پر مراد ہم یہی لیں گے کہ وہ لوگ جو کسی مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، وہ جان دینے سے نہیں گھبراتے، ان کو ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا۔ موت کی علامت، سب سے بڑی علامت چہرے پر خوف یا زردی ہے، اور جو لوگ کسی بڑے مقصد، کسی بڑے عمل کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلتے ہیں، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے، اور اگر ان کو کبھی موت آ جائے، اگر ان کو کبھی جان قربان کرنی پڑ جائے تو وہ بہت خوشی سے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور وہ خوشی اور مسرت جو ان کے چہرے پر ثبت ہو جاتی ہے آخری وقت میں، وہ دوسرے لوگوں کو یقین نہیں کرنے دیتی کہ یہ انسان مر چکا ہے یا اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک اپنی جان قربان کرنا ہی دراصل جیت ہے۔ یہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے زندگی کا، کسی بھی آپ کہہ لیں کہ کسی بھی نظریے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی انسان کے لیے، مذہب کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی آپ اپنی جان قربان دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اپنی جان قربان کرنے پر، تو وہ خوشی جو ہے وہ اگلے بندے کو ایک بار بے یقین کر دیتی ہے کہ کیا یہ انسان مر گیا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ سو گیا ہے، ابھی اٹھ جائے گا، یا ابھی بھی یہ جاگ رہا ہے۔ خاص طور پر تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے ٹیپو سلطان کا۔ اس واقعے کے مطابق جب ٹیپو سلطان شہید ہو گیا تو بھی کافی دیر تک جو انگریز تھے وہ اس کے سامنے مطلب اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر اتنی شجاعت اور اتنی ہیبت تھی کہ ان کو دیکھ کر دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے
قربانی دیتا ہے تو اس کے چہرے پر موت کی زردی یا موت کا ڈر، موت کا خوف یا وہ موت کا سایہ نظر نہیں آتا۔ وہ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان ہوتا ہے جو اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی اگلا انسان زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ فیض نے کہا ہے کہ جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو جو لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے جان قربان کرتے ہیں ان کے نزدیک جان تو آنی جانی ہے، ایک نہ ایک دن تو جان چلی ہی جانی ہے، تو کیوں نہ اس کو بڑے مقصد کے لیے قربان کریں۔ اور جب وہ ان کی جان کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے قربان ہوتی تو وہ ان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ جان ضائع ہونے سے بچ گئی ہے، ان کو جان کسی کام آ گئی ہے، کسی نظریے کے، کسی مقصد کے۔ وہ جان ایسے فضول میں ضائع نہیں ہوئی۔ مار تو ہر انسان جاتا ہے، لیکن اصل مرنا تو وہ ہے جو ہمارے مرنے سے کسی کو فائدہ ہو، کسی کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں، کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم جس شان سے، جس اطمینان سے، جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان دیتے ہیں، اہم وہ ہے، اہم یہ نہیں کہ آپ کی جان قربان ہو گئی۔ یارانے گرم روت سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم روت تیز چلنے والے میرے ساتھی، میرے دوست جو ہیں وہ سب آگے نکل گئے ہیں، ان سے میں ننگے قافلے کے لیے شرم کا باعث پیچھے کہیں رہا، میں پیچھے رہ گیا۔ ایک قافلہ ہے، اس قافلے سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ چند دوست ہیں، انہوں نے ایک مقصد کے مل کر کام کرنا شروع کیا، لیکن ان میں سے چند ایک جو ہوشیار تھے، جو ہر وقت اپنے مقصد پر نظر رکھتے تھے، ادھر ادھر کے کاموں میں وہ کم الجھتے تھے اور تیزی سے کام کرتے تھے، زمانے کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال کر آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں، وہ تو آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک ساتھی جو پیچھے رہ گیا ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتا، تو وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے وہ صحیح سے آگے کمپیٹ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے لیے اپنے آپ کو شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے اپنے آپ پر کہ میں ان کے لیے باعث شرم ہوں، شرمندگی کا باعث ہوں، میری وجہ سے وہ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ لیکن میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ اس چیز کا ایک یہ بھی ہے کہ خاص طور پر شاعر یہاں اپنے آپ کو ایک عاشق کہہ رہا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو کام کی سدھ بودھ نہیں رہتی، وہ بالکل سست اور کاہل ہو جاتے ہیں اور آوارہ گرد ہو جاتے ہیں، ان کو کام کا کوئی آپ کہہ لیں کہ کام نہیں وہ کر پاتے، تو اس وجہ سے وہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے زمانے والے باقی ساتھی جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے باعث شرم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنی شرمندگی کا اظہار ایک خاص طریقے سے کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے شاعرانہ انداز میں، اور ساتھ ایک نصیحت اس میں پوشیدہ ہے۔ مصنفی کا ایک بہت بڑا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر نصیحانہ انداز ہے، وہ اپنے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی نئی نسل کے لیے پیغام ہے کہ آپ جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ چلیں، جو لوگ تیز چلنے والے ان کا ساتھ دیں، اگر آپ پیچھے رہ گئے تو آپ میری طرح باعث شرمندگی ہوں گے، آپ شرمندگی محسوس کریں گے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا چل گئے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، وہ لوگ جو چلتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے ہیں، کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جو ذرا دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، یا ایسا کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں جو ٹھہر جائے، اس کا انگلی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ اپنے برابر چلا سکے۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ جب انسان کا دل جو ہے، دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ دل جو ہے اس انسان کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ دل جو ہے، اس دل پر وہ اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے، تو اب مصنفی بھی
اسی ہی صورتحال کا شکار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اپنے دل کو کیسے روکوں، میں جو اس اپنی محبت جو ہے، میں اس عمل سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، کیونکہ جو میرا دل ہے میرے اختیار سے باہر ہے، اور وہ میرے کہے میں نہیں آتا یا میرا حکم نہیں مانتا۔ میں جو ارادہ کرتا ہوں اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عشق پر زور نہیں ہے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش، عشق پر زور نہیں ہوتا یہ وہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، کہ نہ تو خود لگانے سے لگتی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہے کہ میں عشق کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کو عشق ہو جائے، اور نہ ہی بجھائے نہ بنے، اور نہ ہی کوئی بجھانے کی کوشش کرے تو وہ بجھ جائے۔ یہ ایسی عشق ہے جو بجھانے سے بجھتی نہیں اور خود لگانے سے لگتی نہیں، یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا اب دل پر سے اختیار اٹھ گیا ہے اور میں بے بس ہو گیا ہوں۔ آج یہ ہماری غزل پوری ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کی دوسری غزل سٹارٹ کریں گے، تو پلیز مہربانی کر کے آپ اپنا ہر لیکچر اچھے سے تیار کریں۔ اگر سارے لیکچر آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، اور آپ ان کو اکٹھے تیار نہیں کر پائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ اگر تیار کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یاد کرنا بھی۔ اللہ حافظ۔